अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामिन, कुछ खबरें हैं। एक तो इमरान खान को जेल में अजियतें देने के हवाले से, तकालीफ देने के हवाले से कुछ खबरें हैं। मैंने पहले भी इस खदशे का इजहार किया था। दूसरी तरफ जो चौधरी ख़ानदान है, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान है, उस हवाले से बड़ी अफसोसनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। सूरत हाल बड़ी और इसी तरीके से जनाब कुछ अदालती पेशरफ्त भी है। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। जब से उनकी जेल सुप्रीडेंट के साथ एक झड़प सी हुई थी, उस वक़्त मुझे अंदाज़ा था। उससे भी पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जब इमरान खान साहब एक ख़ास स्टाइल से वो कमरा अदालत में आए और उनसे जो गुफ्तगू की, तो मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ मुक़्तदर हलकों को वो पसंद नहीं आया और वार्निंग दी गई थी जनाब जेल सुप्रीडेंट को कि कैसे जेल सुप्रीडेंट हो, तुमसे एक कैदी जो है ना सँभाला नहीं जाता। और आगे जनाब असद बड़ाइच साहब ने सारी कसरें निकाल दी और अलहदगी में तो जो कुछ होता रहा सो होता रहा। अब सहाफ़ियों के सामने भी उनकी तौहीन करने की कोशिश की गई। अब जनाब इत्तलात हैं कि उनको जेल में मज़ीद उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा कर दी गई हैं और उनका जो सेल है, वो इतना सर्द है कि वहाँ पर चंद मिनट गुज़ारना मुश्किल है। ये खान साहब हैं कि वो वक़्त गुज़ार रहे हैं और जो अब ज़राए बता रहे हैं, जो मुलाकात करके जो वुकला आ रहे हैं, अगर जी खान साहब ने सख्ती से मना किया है कि मैं जिस हाल में हूँ मुझे रहने दिया जाए और मेरे इस हवाले से कोई ज़िक्र ना किया जाए। लेकिन इत्तलात यही हैं कि खान साहब ने कुछ मज़ीद गर्म कपड़े मँगवाए हैं और मफलर मँगवाए हैं, जुराबें मँगवाई हैं, कोई उन्होंने जो है ऊनी जो है वो कुछ कपड़े मँगवाए हैं, जैकेट्स मँगवाई हैं। वजह ये है कि वहाँ पर जो है वक़्त गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है और मैक्सिमम वहाँ उस सेल में गुज़ारा जाता है। तो खान साहब जो है ना ज़्यादातर एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर, तिलावत करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। मैंने आपको कहा था कि खान साहब अब वहाँ मुराकबा भी ख़ास तौर पर करते हैं। लेकिन बहुत ही ठंडी जगह है। एक तो वो जो अदालत जिसे बनाया गया है कम्युनिटी सेंटर अडयाला जेल का, वो भी इतनी ठंडी जगह है कि वहाँ साफ़ी चंद मिनटों के लिए या घंटे 2 घंटे के लिए जाते हैं और उनका कबाड़ा निकल जाता है। लेकिन जो खान साहब की तरफ तो बहुत सूरत हाल ख़राब है। और ये भी कहा गया जनाब गुज़श्ता रोज़, असल में हुआ ये कि अदालत को शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि देखें जी, हमें अपने वकला से मुशावरत नहीं करने दी जाती। और दूसरा ये जो साइफर केस है, इसमें मैं वज़ीर ख़ारजा था, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, हम जेल में हैं, हमें आपस में वहाँ नहीं मिलने दिया जाता कि हम मुशावरत कर सकें। तो इस पर जनाब जज साहब ने कहा कि आप जनाब पहले आकर मुशावरत कर लिया करें, जो अदालत शुरू होती है। तो इस पर जनाब उनका कहना ये था कि हमें तो पहले लाया ही नहीं जाता। बल्कि जज साहब ने ये कहा कि जी मुझे पता चला है कि आप कहते हैं कि जब तक आपके वकला और आपके अहले खाना नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप कमरा अदालत में नहीं आते। खान साहब, इमरान खान साहब नहीं आते। तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें बताया जी कि हमें तो लाया ही नहीं जाता। जब अदालत में उन्होंने कहा जी जज साहब आप आते हैं, कम्युनिटी सेंटर पहुंचते, तो उस वक्त उसके बाद हमें लाया जाता है और आते ही हेयरिंग शुरू हो जाती है। तो हमें तो बात ही नहीं करने दिया जाता। अगर बात करते भी हैं तो हेयरिंग के दौरान अपने वकला से कोई हल्की फुल्की बात या अहले खाना से बात हो जाए तो हो जाए, वरना हमें बात नहीं करने दी जाती। और जो ही अदालत का टाइम खत्म होता है, हमें फिर जाकर उसी सेल में बंद कर दिया जाता है। और उस सेल में सूरत हाल क्या है, बहुत ज़्यादा। इसी सेल के हवाले से मैं बताऊं कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया हैं, कैसरा इलाही, उन्होंने कहा कि वहाँ सूरत हाल ये हुई कि एक मरतबा चौधरी परवेज इलाही के कान में कीड़ा चला गया, क्योंकि वो जगह इंतहाई गंदी है, वहाँ कीड़े मकोड़ों की भरमार है, एक सर्दी है। तो कीड़ा चला गया तो उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था। आखिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, चीखना शुरू किया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने। और इतना चीखे कि जनाब साथ वाले सेल में एक डॉक्टर जो थे वो आए और उन्होंने आकर जनाब वो कीड़ा उनके कान में से निकाला, तो उन्हें कुछ सुकून हुआ। वो कहते नहीं, इस बात की गवाही वो जो साथ सेल में डॉक्टर साहब मौजूद है, जेल में मौजूद है, वो भी देंगे कि वहाँ किस तरह की अजियतें दी जा रही हैं और किस तरह से सलूक किया जा रहा है। तो बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर उनको मुशावरत के लिए इजाज़त मिल गई है और ये तय हुआ है कि कम अज़ कम केस की समाअत से आधा घंटा पहले दोनों को, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब को भी और इमरान खान साहब को भी लाया जाएगा। इस दौरान उनकी आपस में मुशावरत हो सकेगी
اور دوسرا وکلا کے ساتھ بھی ان کی مشاورت ہو سکے گی، اور اہل خانہ سے بھی شاید ملاقات کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت کنسیشن نکل آئے، ورنہ اس صورتحال میں عمران خان کے ساتھ یہ گزارا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب نے جی ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں جا کر اے سی اتار دوں گا، لیکن کیا ریکارڈ پر موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے اے سی اتارا؟ عمران خان صاحب نے کوئی اے سی نہیں اتارا، اور ان کو سردیوں میں جناب بہترین قسم کی اور گرمیوں میں بہترین قسم کی فیسلٹیز دی جاتی رہیں، مطلب جو کچھ گھروں سے مطلب منوں کے حساب سے تو ان کا کھانا آتا تھا، بڑی بڑی ڈشیں بھر کے آتی تھی جناب، اور اب خان صاحب کے ساتھ انتہائی ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بندہ صرف قوم کی خاطر، اس کا ایمان ہے اور اس کی سپورٹس مین سپرٹ ہے کہ وہ گزارا کر رہا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اسے ایتھلیٹک قسم کا جناب جسم دیا ہے، اگر کوئی عام ہوتا تو پتہ نہیں اب تک پاؤں میں پڑ چکا ہوتا اور کہتا خدا کے لیے جناب مجھے باہر جانے دو، یہ کرنے دو، یہ وہ کرنے دو، میں بات آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اور خان صاحب کے لیے تو آفرز ہیں، اب ریسنٹلی پھر انہیں آفر کی گئی ہے جناب کہ آپ اگر مانتے ہیں تو جناب آپ کے لیے فوری آسانی ہے، آسانی ہے۔ تو یہ آفرز نہ صرف عمران خان کے لیے ہیں بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے پاس تو اور بھی بہت ساری آفرز ہیں کہ آپ اینٹی ہو جائیں تو جناب آپ علیحدہ گروپ بنائیں یا کچھ اور کر لیں تو آپ کے لیے آسانی آسانی ہے۔ اور اب ریسنٹلی انکشاف کیا ہے کیسرا الہی نے، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے جو انکشاف کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب سے میں ملی ہوں، میں نے کہا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح زیادتی اور اس طرح ظلم کہ آپ کے بچوں کو تو جناب سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی، ایلیٹ فورسز، گاڑیاں، سرکاری گاڑیاں، پروٹوکول، حالانکہ اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے وہی ہماری پوزیشن ہے، اور ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور آپ کے بچے خود پولیس لاتے ہیں ہمارے گھروں میں، اور پھر کہا جی کہ ایک مرتبہ تو پرویز الہی صاحب کے بیٹے مونس الہی کا جو کمرہ ہے وہ چودھری سالک نے آ کر اس کا کمرہ تالا توڑ دیا، ان کے خیال میں اندر کوئی بہت کچھ چیزیں پڑی ہوں گی، تو وہ کہتی ہے جناب کیسرا الہی جو ہے وہ چودھری شجاعت کی حقیقی بہن ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے جواب میں چودھری شجاعت نے کہا جی کہ آج جو ہے پرویز نو کہو اج عمران خان نو چھڑ دے کل باہر آ جائے گا، مونس نو بھی بلا لیں گے، پھر کوئی گل نہیں ہے، مطلب اب بھی ان کے لیے پیشکشیں موجود ہیں، پیشکشیں عمران خان شاہ محمود کے لیے نہیں پرویز الہی کے لیے بھی موجود ہیں کہ آج بھی اگر مان جائے تو ان کے لیے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن کیسرا الہی کہتی ہیں کہ مجھے خود اتنا یقین نہیں تھا کہ پرویز جو ہے وہ اس حد تک اذیتیں برداشت کرے گا، اس حد تک یہ ظلم سہے گا، اور اس میں جناب کوئی لچک نہیں آئے گی اور کھڑا رہے گا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو ایک مشاورت کی جو اجازت دی گئی ہے، خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے، انہوں نے کہا جی اگر یہ مجھ پر اب سارے کیس ختم ہو گئے، توشہ خانہ اپنی موت آپ مر رہا ہے، سائفر کیس کی تو جان ہی نکل گئی ہے، مطلب سہیل بڑائچ نے کہا جی کہ ان کو بری کر دیا جناب سائفر کیس میں جسٹس اللہ نے، حالانکہ وہ ضمانت لی تھی، تو ان میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے، تو اب 9 مئی کے جناب کیسز میں ان کو الجھا رہے، تو خان صاحب نے کہا ہے جی کہ آج بھی اگر آپ 9 مئی کے CCTV فوٹیجز نکالیں، خاص طور پر میری گرفتاری کے جو جناب ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر دعویٰ بولا گیا، اور اسی طریقے GHQ پر حملہ کیس کی جو فوٹیجز ہے اسی سے آپ کو سارے کے سارے ملزم مل جائیں گے اور سارے کے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جناب سلمان اکرم راجہ نے ایک درخواست دی تھی کہ مجھے آزاد امیدوار کنسیڈر نہ کیا جائے، اور چونکہ میں نے PTI کے پلیٹ فارم سے جناب درخواستیں دی ہیں، کاغذات جمع کرائے، تو مجھے PTI کا امیدوار کنسیڈر کیا جائے، اس حوالے سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں سمیرا کھوسا ایڈوکیٹ کی توسط سے وہاں ایک درخواست دے دیا، اور میں نے کل اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ پہلا قدم ہے، یہ اس لیے ہے کہ الیکشن کے رزلٹ سے پہلے ان کو ریکگنائز کرا لیا جائے کہ یہ جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں یہ PTI کے ہیں، اس کے رزلٹ اس پر جناب نوٹس جاری کر دیے گئے، دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال آتی ہے۔ حماد اظہر کے گھر جناب چھاپا مارا گیا، بڑی اہمیت کا عامل ہے، اس پر کہا گیا جناب کہ حماد اظہر کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب وہ چونکہ 9 مئی کے کیسز میں مطلوب ہے کہ وہ ایک جگہ پر موجود ہیں، جب پولیس وہاں پہنچی تو جناب 2 بندوں نے شور مچا دیا اور حماد اظہر بھاگ گیا، اور ان 3 بندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ عجیب سی پولیس ہے جناب، پولیس کے پاس اتنی انفارمیشن ہوتی ہے اور حماد اظہر پیدل ہی لوگوں کے سامنے بھاگ جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا،
تو اس پر جناب حماد اظہر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ میں نہ وہاں موجود تھا، نہ یہ سب جھوٹ اور بکواس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 3 افراد میرے والد کی کارنر میٹنگ انہوں نے کروائی تھی، ایک جلسہ کروانے کی سوچ رہے تھے اور کارنر میٹنگ کروائی تھی۔ یہ جناب ان کو دکھ تھا اور خوف تھا، اب جا کر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ در حقیقت جو شخص بھی ہماری کارنر میٹنگ کے لیے آئے گا، وہاں کوئی کیمپ لگائے گا، کوئی بینر لگائے گا، کوئی جھنڈا لگائے گا، تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو در حقیقت یہ شاخسانہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ جناب سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ نے ایک خط لکھا ہے بلاول بھٹو کو، اسے کہا ہے کہ تمہیں 9 بعد اب یاد آیا ہے کہ پاکستان کی جو خواتین ہیں جیل میں، تو یہ جیلی ہمدردیاں وصول کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے ووٹرز کو لبانے کے لیے اب اس قسم کے ناٹک کھیل رہے ہو، اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو۔ دوسری طرف انہوں نے نواز شریف صاحب سے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ میں جیل میں بند ہوں، اگر ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کرتی، لیکن میرے لوگ پی ٹی آئی کے عوام اب آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کے لیے راستہ نہیں چھوڑیں گے، آسان راستہ بالکل نہیں چھوڑیں گے جناب۔ 8 ماہ بعد اعجاز چودھری پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کو جناب راول پنڈی پولیس کے حوالے کر دیا، نئے سرے سے ریمانڈ، چونکہ پرانی جناب چیزیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ننکانہ صاحب میں جلسہ تھا، بڑی دلچسپ قسم کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں کہ وہاں نہ صرف ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر آئے ہوئے تھے اور بلکہ وہاں ان کے جو سی او تھے وہ دیگر افسروں کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ اساتذہ کی حاضریاں لگائیں کہ کیا باقی وہاں پہنچے اور انہوں نے جلسہ بھرا۔ اس طریقے سے تو جلسے ہو رہے ہیں، تو جب اس انداز میں آپ کھیلو گے تو آپ کیا جیتو گے؟ کیا آپ کی جیت ہوگی؟ آپ کی جیت بھی شرمندگی والی ہوگی۔ نواز شریف وزیر اعظم خدا نخواستہ بن بھی گئے تو ساری زندگی شرمسار رہیں گے کہ میں نے یہ توق بھی اپنے گلے میں ڈالنا تھا اور یہ میرا حال بھی ہونا تھا۔ تو سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔